ویلکم بیک ناظرین. سر مجھے یہ بتائیے کہ روزانہ ایک ذمہ داری ہے، جاب، آفس، کبھی اگر اکتا جائیں تو کیا دل کرتا ہے میں کیا کروں؟ میں نے اپنے اس میں کم از کم اب روٹین یہ بنایا ہے کہ آفس کی حد تک آفس کا کام، اور اس کے بعد جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو پھر میوزک سن لیا. مجھے ویڈیو گیم کھیلنے کا بہت شوق ہے، میں وہ بھی کھیلتا ہوں. اسپورٹس اتنا شوق مجھے نہیں رہا، بکس پڑھنے کا شوق رہا ہے تو وہ میں ضرور کرتا ہوں ابھی بھی. اور ایک اپنی بک بھی کوشش کر رہا ہوں کہ لکھ رہا ہوں، جو پنجاب پولیس یا مطلب پاکستان پولیس کے بارے میں، وہ بھی کوشش کر رہا ہوں. جب آپ آئے بھی تھے تو میں اس پہ تھوڑا کام کر رہا تھا، تو اس پہ آن اینڈ آف چل رہا ہوتا ہے. اور اس کا کیا پرٹیکولر ٹاپک کیا ہے اس کا؟ پرٹیکولر ٹاپک جی اس کا یہ ہے کہ بیسکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوریاں ود ان پولیس اینڈ سوسائٹی ہے، اس میں میجر فیکٹر یہ بھی ہے کہ عوام نے ابھی تک وہ پولیس کا پروسیس نہیں سمجھ پایا. اور ابھی تک جتنا لکھا جا چکا ہے یا جتنا اخبار میں آتا ہے یا ٹی وی پہ آتا ہے، وہ ایک ون سائیڈڈ سٹوری ان اے سینس اس طرح ہے کہ وہ آپ نے جس طرح پولیس کو آبزرو کیا وہ آپ نے لکھ دیا کہ جناب مجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ جی کرپشن ایک ایشو ہے، بیہیویئر ایک ایشو ہے. میں آپ کو فار ایگزامپل اس کا ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا دوں کہ جو وائلنس ہم پولیس والے یوز کرتے ہیں، یا آپ وائلنس کے علاوہ بھی ٹارچر کی بات اگر کر لیں تو ٹارچر، اب آپ بک میں تو یہ قانوناً بالکل ٹھیک ہے کہ جی آپ ٹارچر نہیں کر سکتے یا ٹارچر جو ہے وہ غلط ہے، لیکن اس کے علاوہ ریکوری کا پولیس کے پاس میکینزم نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ سکھایا جاتا ہے. نہ آپ جس بندے کی کوئی واردات ہوئی ہے وہ کہتا ہے جی انہوں نے لمبے پاؤ تو میرا سامان کڈو. یہ چیزیں میں نے عوام کو ایکسپلین کرنی ہے کہ جی جو آپ کی ریکوائرمنٹس پولیس سے ہیں وہ پولیس کیوں نہیں اچیو کر پاتی، اور ان کو ایکسپلین کر کے دینا کہ جناب ہمارا جو بیہیویئر ہے، ہمارا جو یہ قانون ہے، جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، جو ہمارے مسائل ہیں وہ کیا ہیں. کیونکہ انفارچونیٹلی میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا پولیس والے کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی. ہم ایک جنریشن ٹو جنریشن یہ فیلنگ ہمارے اندر اب آ چکی ہے. حالانکہ آپ انٹرنیشنلی اگر دیکھیں، سوائے 3-4-5 کنٹریز کے جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اگر اور جن پولیس فورسز ہم کمپیریزن کرتے ہیں، وہ بڑے عوام کے ساتھ ایک کہہ لیں کہ ان کا اچھا رابطہ ہوتا ہے. میری یہ کوشش ہے کہ اس رابطے کو ایکسپلین کر کے دوں. جب آپ کو ہماری ایک کمزوری کا پتہ چل جائے گا، آپ کو ایکسپلین میں کر دوں گا، تو پھر شاید آپ کے دل میں میرے لیے سافٹ کارنر ہو، پھر شاید آپ تبدیلی کی بات کریں، پھر شاید آپ کہیں کہ یار ان کے یہ حالات بدلنے چاہیے. تو انشاءاللہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں اس میں ایسے ایسے کام کر رہا ہوں، جس میں اس کی ہسٹری بھی ہے، جو کرنٹ ہے وہ بھی ہے، فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے یا کیا کرنا چاہیے وہ بھی ہے. یہ بہت ہی شاندار اور بڑا منفرد کام ہے، کیونکہ اس حوالے سے ابھی تک کم از کم میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ کسی پولیس آفیسر نے ہی خود ٹرائی کیا ہو کہ وہ کمیونیکیٹ کرے مسائل کو، اور اس کے حل کو بھی جو ہے وہ بطور ایک مصنف جو ہے وہ اس کو پیش کرے قاری تک. تو اس پر تو میں آپ کو پیش کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت سارے پولیس افسران نے کام کیا ہے، لیکن وہ زیادہ تر ہے اس کے لاء سے ریلیٹڈ. مثال کے طور پہ پولیس آرڈر کیا ہے، پولیس ایکٹ کیا تھا، یہ تمام چیزیں. میں تو ایک عام بندے کو یہ ایکسپلین کر کے دے رہا ہوں کہ جناب آپ نے 406 کا ایک پرچہ ڈچ کورٹ میں اگر کرا دیا ہے تو آپ نے تو پرچہ کر کے فارغ ہو گئے ہو، لیکن وہ جو میرا تفتیشی جو ادھر سے لے کر کورٹ تک 10 دفعہ آئے گا جائے گا، اور جو وہ ریڈ کرے گا یا باقی جو معاملات کرے گا، تو وہ کیسے مینج کرتا ہے، یہ میں نے عوام کو ایکسپلین کر کے دینا ہے کہ جناب آپ یہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس جو پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں وہ کیوں نہیں اچیو ہو پا رہی. صرف اینگل کا تھوڑا سا فرق ہے، یعنی بیہائنڈ دا سین کیا کچھ ہو رہا ہے. ہاں، کہ بیہائنڈ دا سین ایک مطلب میری اگر آپ سے کوئی توقعات ہے، فار ایگزامپل میری کوئی میڈیا سے توقعات ہے، تو پہلے تو مجھے میڈیا کی مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اگر مجھے اس کے مسائل کی سمجھ ہی نہیں ہے اور میں ویسے ہی بیٹھ کے آپ پہ تنقید کروں تو وہ صرف تنقید برائے تنقید ہے، دیٹ از ناٹ تنقید فار برائے اصلاح. اور میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں تنقید برائے تنقید سے نکل جانا چاہیے اور اب اصلاح کے لیے آنا چاہیے، کیونکہ 73 سال تو ہم آزاد ہوئے ہو چکے ہیں، اور اب ہمارا وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کیونکہ آپ انٹرنیشنل آپ سینیریو دیکھیں تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اداروں سے عوام کی دوری ہو، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو چاہے کوئی اور ہو.
ایکسپلین کر کے اب کیونکہ لٹریسی ریٹ اچھا ہو گیا, لوگوں کے پاس انٹرنیٹ وغیرہ کا ایکسیس ہے, آپ ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھا بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی جاتے ہیں لوگ. تو انشاءاللہ میں ڈیفینیٹلی جیسے ہی اس پہ کام کمپلیٹ ہوگا I'll update you. میں اس پر جو ہے انشاءاللہ ضرور آپ کی کتاب کو بھی ضرور پڑھوں گا, اور پیش کی مبارکباد تو میں نے آپ کو دے ہی دی ہے کیونکہ یہ منفرد کام ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک لکھاری جو ہے, چونکہ میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں آپ کے اندر, آپ کے گفتگو سے بھی اور آپ کا جو پیشن ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اندر ادب سے یا معاشرے کی اصلاح سے ریلیٹڈ ایک پہلو ہے, وہ جو آپ کے اندر ایک چیز موجود ہے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے نزدیک جو ایک نظریہ ہے, بلکہ یہ حقیقت کے قریب تر ہے کہ پولیس والوں کا اخلاقیات سے, ادب سے, ان چیزوں سے بہت کم واسطہ ہوتا ہے. نہیں دیکھیں, میں اس میں دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں. انٹرنیشنلی بھی نا یہ ایک ریکگنائزڈ ہے کہ انلیس آپ پولیس والی کی زندگی گزاریں تو آپ پولیس ایز اے فیلڈ کو سمجھ نہیں سکتے. دیکھیں کہنے کو بہت آسان ہے, ڈکیت پکڑ لیا ہے, مقابلہ ہو گیا. جو ہماری مطلب جو کانسٹیبلری ہے, ان کے جو حالات ہیں, ان کی جو تنخواہیں ہیں, ایون فار دیٹ میٹر ان کی جو معاشرے میں رسپیکٹ آپ لوگ ان کو دے رہے ہو, وہ اتنی نہیں ہے کہ کوئی بندہ سینے پہ گولی کھا لے. میں آپ کو ایک فیکٹ ہے, یہ سمپل سا ایک ہمارا ایک جو نظریہ ہے, یا جو نظریہ کسی بھی پاکستانی کا ہونا چاہیے, وہ یہ ہونا چاہیے کہ یار ہمارے پاس جو حالات ہیں وہ تو سب بتا سکتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں, فلانا ہے. سلوشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اور جب میں نے آپ کو شروع میں بات کی, ایک انجینئر کے پاس سب سے بڑا چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ سلوشن کی طرف جاتا ہے. آپ اس کو ایک ایکویشن دیتے ہیں, وہ اس کو سولو کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار اس کا کیا نتیجہ کیا ہے. فار دیٹ میٹر میرا یہ وہ ہے, اس میں میری کیونکہ اپ برنگنگ ایسی ہے, میں جیسے آپ کو بتایا کہ میں کوئی حادثاتی پولیس افسر ہوں نہیں. جو پرابلمز نچلے طبقے پہ آتی ہیں تو وہ میں نے اپنے گھر پہ دیکھی ہیں, جو پرابلمز اوپر والے لیول پہ آتی ہیں وہ میں نے اپنے طور پہ دیکھ لی ہیں. مطلب مجھے وہ ایک قربت کا احساس اس آرگنائزیشن کے ساتھ, میں یہ نہیں کہتا کہ باقی افسران کو نہیں ہوگا, ان کو بھی لازماً ہوگا, لیکن جب آپ سیکنڈ جنریشن ہوتے ہیں یا تھرڈ جنریشن ہوتے ہیں کسی آرگنائزیشن کے, تو آپ بہت ہی فیل کرتے ہیں. میں آج جو کچھ بھی ہوں میں پولیس آرگنائزیشن کی وجہ سے ہوں, ذاتی کیپیسٹی میں بھی اور ایون بچپن میں بھی. کہ میرے والد صاحب جو کما رہے تھے وہ پولیس کے ایک محکمے سے کما رہے تھے, تو میرے جو خون میں ہے یہ پولیس کی روزی روٹی شامل ہے. صرف یہ ہے کہ اب کیونکہ ہمارا قوم اللہ کا شکر ہے اس لیول پہ پہنچ گیا ہے جہاں پہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے, جہاں پہ ہمارے پاس نالج ہے, ہمیں صرف جو بھی پرابلم ہے اس کو سمجھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے. ہیپ ہیزڈ اگر ہم کچھ کرتے رہیں گے, اگر ہمارے سر میں درد ہوتا رہے گا اور ڈسپرین سے اس کا علاج کرتے رہیں گے, اور پراپر چیک اپ نہیں کرائیں گے, اللہ نہ کرے کل کو کینسر نکل آئے تو پھر کیا ہوگا. تو جو ہمارے پرابلمز ہیں, جب میں ان کے اوپر سوچتا ہوں یا ان کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں یا ان کے اوپر جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں, اس سے مجھے اپنی آرگنائزیشن کو سمجھنے میں ایک مدد ملتی ہے. پھر جب میں آپ جیسے بھائی کے ساتھ یا کسی اور جگہ پہ جب میں اپنے آرگنائزیشن کو ڈیفینڈ کرتا ہوں یا پروجیکٹ کرتا ہوں, تو وہ ایک ایجوکیٹڈ بات ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک ریٹورک سناتا رہا ہوں کہ جناب ہماری ڈیوٹی سخت ہے, تو سخت ہے, تو سخت تو بہت ساری ڈپارٹمنٹس کی سخت ہے. جب تک میں آپ کو ہر چیز کا کاز نہ بتا دوں, مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں نا, ایک ریڈ ہوا جوئے کا ہو رہا ہے مثال کے طور پہ, لیکن وہ سپاہی اس کو کٹتا ہوا لے کے آ رہا ہوتا ہے پولیس کی گاڑی تک, چپیڑے مار رہا ہوگا. اب ضرورت نہیں ہے اس چپیڑ مارنے کی کیونکہ آپ نے اس کو پکڑ بھی لی ہے, آپ اس کو لے کے بھی آ گئے. ہاں اچھا, وہ جوا بھی اپنے پیسوں کا کھیل رہا تھا, وہ میرے پیسے تو نہیں لگا رہا تھا, لیکن اس نے ایک قانون کی وائلیشن کی. اچھا وائلیشن بھی اس نے قانون کی میری کوئی ذاتی بھی نہیں کی, یا مجھے کوئی گالی دی ہو, لیکن پھر بھی وہ اس کو مار رہا ہوتا ہے. اب یہ بطور سائیکالوجسٹ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو آپ یہ کہہ کے آسان سی بات ہے کہ جی ان کے بیہیویئر ایسی بات نہیں ہے. کیوں ایک ایسا لڑکا جو کہ ماسٹرز کرتا ہے, پھر جب کانسٹیبل بھرتی ہوتا ہے پھر وہ یہ کام کرتا ہے. اب اس کو پھر آپ نے ہسٹری پڑھنی ہے. اب ہسٹوریکلی دیکھیں, گورے کے زمانے میں ادھر فورس بہت کم تھی, تو وہ مثال کے طور پہ اگر میں نے غلطی کی ہے تو مجھے نشان عبرت جس کو نہیں کہتے, نشان عبرت بنا دیتے تاکہ ایک بندے کے ساتھ یہ کام کریں گے تو 50 رک جائیں گے. اب جس سے بچوں کے ساتھ جو زیادتی کی وارداتیں ہوتی ہیں یا واقعات ہوتے ہیں, عوام ساری کہتی ہیں نشان عبرت بنائیں,
وہ بیسیکلی آپ نشان عبرت بنا رہے ہیں. اب یہ اس کی سائیکی میں ایک چیز آ چکی ہے کہ جب میں اس کو کٹتا ہوا ہوں گا تو جو 10 شیدہ میدہ دیکھ رہے ہوں گے وہ کہیں گے یار جوا نہیں کھیلنا ورنہ پولیس بہت بےزتی کرتی ہے, بہت کٹتی ہے. جب تک آپ یہ تمام چیز نہیں سمجھیں گے, آپ اس کا ڈائگنوسس جو بھی کریں گے وہ غلط کریں گے. بالکل درست. سر بہت شکریہ, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, آپ نے ہمیں وقت دیا اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور یقیناً آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ لائق تحسین ہیں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید قوت دے, آپ اس طرح ہی خدمت کرتے رہیں عوام کی. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ایک دن ایک شخصیت, جس میں ہمارے ساتھ موجود تھے چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بے حد پسند آیا ہوگا. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.